اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جگڑتے دیکھا تھا۔ سحر ابھی 5 سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا۔ سحر کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سحر کو چھوڑ کر عذاب سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ دنیا چھوڑ گئی۔ سحر پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن چکی تھی۔ سحر 6 سال کی تھی کہ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ گویا سحر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کو ابھی نہ اچھے کا علم تھا نہ برے کا علم تھا۔ اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کہاں گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن ستیلی ماں تو ستیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندہ بنتے تو دیکھا تھا، لیکن عورت کا ایسا روپ روح کانپ اٹھے۔ سحر کو ابھی کھانا تک نہیں آتا تھا اور نہ کپڑے پہننے آتے تھے۔ ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہ آتی تھی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کو اپنی بیٹی یاد تک بھی نہ تھی۔ سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو سحر کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ اب تو وہ صبح سے لے کر شام تک کھیلتی رہتی تھی، کوئی اس سے کھانا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کھیلتے کھیلتے وہیں زمین پر گر پڑتی اور سو جاتی۔ کپڑے گندے، بکھرے ہوئے بال، بیچاری بے حال زمین پر پڑی رہتی۔ باپ کو احساس تک بھی نہ تھا کہ ایک بیٹی بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ اپنی نئی بیوی کے باہوں میں مدہوش رہتا۔ سحر کو بھوک لگتی تو توتلی سی زبان سے بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ وہ ستیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے۔ سحر وہاں چلی جاتی اور کھانا کھاتی، پھر دودھ کی ضد کیا کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اب وہ ماں نہیں ہے جو سینے سے لگا لے۔ آج پہلا دن تھا۔ سحر رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی، مجھے دودھ کپ میں ڈال کر دو، گرم کر کے دو۔ ستیلی ماں نے ایک آواز دی، نہیں ہے دودھ، دفع ہو جا۔ سحر نے چیخنا رونا شروع کر دیا۔ جب ماں زندہ تھی تو تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تھی تو سحر ماں کو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی۔ اس بار اس نے ستیلی ماں کو مارا ہی تھا۔ ستیلی ماں نے زوردار تھپڑ مارا جس سے سحر دیوار سے ٹکرائی اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سحر کو ہوش آیا اور وہ وہاں ہی پڑی ہوئی تھی۔ اس کو ستیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا، اس کو بخار ہو چکا تھا۔ چھوٹی سی بچی ماں کے بعد اب سانپوں کے رحم و کرم پر پل رہی تھی۔ سحر نے ایک دن باپ سے کہا، پاپا مجھے یہ گندی آنٹی بہت مارتی ہے۔ باپ نے کہا، تم بات مان لیا کرو، ضد نہ کیا کرو۔ اب سحر 10 سال کی تھی اور وہ اتنا ڈرتی تھی کہ ستیلی ماں سے کہ سحر کی آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، سب کچھ 10 سال کی سحر کے ذمے تھا۔ باپ ستیلی ماں کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ سحر ستیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ سحر روتی رہتی تھی اور دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میری امی کو واپس بھیج دو، مجھے بہت مارتی ہے یہ آنٹی۔ سحر کی دعائیں شاید قبر تک جاتی ہوں اور ماں تڑپ اٹھتی ہو۔ ایک دن ستیلی ماں نے کہا، سحر میرے کپڑے استری کر دو۔ سحر بکھرے ہوئے بال، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس کو اپنی ہوش تک نہیں تھی۔ چھوٹی سی عمر میں اتنے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ بیچاری اٹھی اور کپڑے استری کرنے لگی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اپنا بازو 3 جگہ سے جلا لیا۔ آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے، درد سے بے حال تھی، لیکن ستیلی ماں کا ڈر بہت زیادہ تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیص جل گئی۔ ماں کو پتہ چلا، اس نے تھپڑ مار مار کر سحر کا برا حال کر دیا۔ ستیلی ماں غصے سے کہنے لگی، وہ کتی خود تو مر گئی، تم کو چھوڑ گئی، تم کو میرے اوپر بوجھ بنا کر چھوڑ گئی، تم بھی مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔
سحر کو آج کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں کہتا تھا میری بچی بس کرو تم تھک چکی ہو۔ سحر 15 سال کی ہوئی تو سوتیلے بھائی بہن سکول جانے لگے۔ سحر ان کو دیکھتی تو رونے لگتی، کیونکہ ان کی ماں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی، کھانا کھلاتی تھی اور سینے سے لگاتی تھی۔ سحر بہت رویا کرتی تھی اور کہتی امی جان تم بھی زندہ ہوتی تو میں بھی سکول جاتی، تم بھی مجھے اپنے سینے سے لگاتی، میرے نخرے اٹھاتی۔ آخر وہ بیچاری اپنے آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگتی۔ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی سحر کی۔ 2 سال بعد باپ بیرون ملک سے گھر آیا۔ سب بچے بہت خوش تھے، سحر بھی بہت خوش تھی۔ باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سحر کو نہ لگایا۔ سحر نے اس دن منہ دھویا تھا اور پرانے کپڑے جو وہ بیچاری عید پہ پہنتی تھی باپ کی خوشی میں پہنے ہوئے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر محبت بھی سحر کی طرف نہ کی۔ سحر خاموش کھڑی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا۔ 2 بیٹیاں تھی، 1 بیٹا تھا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا تھا۔ سحر بہت خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکالا گیا، یہ بیٹی کی ڈول ہے، یہ دوسری بیٹی کی ڈول ہے، یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم ہے۔ سحر خاموش تھی کہ شاید اب میرا نام بھی لیا جائے، لیکن اس کو سوتیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ سحر خاموش ہو گئی، بے جان سا جسم۔ اب وہ بیچاری خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کر پا رہی تھی۔ سحر ماں کی یادوں میں زندہ تھی، بس اکیلی بیٹھی رہتی، ماں سے باتیں کیا کرتی تھی اور ماں کو ہی شکایتیں لگایا کرتی تھی۔ اب وہ کمرے میں گئی اور اپنی ماں سے رو کر کہنے لگی امی جان دیکھ لو بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اب میں اور کس سے شکایت کروں؟ سوتیلی ماں نے بہت ظلم ڈھائے۔ سحر جب 22 سال کی ہوئی تو ایک دن سحر گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں نے بہتان لگا دیا کہ یہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ سحر نے قسمیں دی لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی۔ اس نے سحر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ سحر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی امی میرا کوئی گناہ نہیں۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی آج دھجیاں اڑا دی تھی۔ کہنے لگی یہ تو بد چلن ہے، کتی ہے، یہ ہمیں رسوا کرے گی۔ سحر زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر آج ٹوٹ چکی تھی، سارے محلے والے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ سحر کا دل چاہا میں قبرستان جاؤں اور ماں کو قبر سے نکال کے پوچھوں بتا میرا کیا قصور تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، مجھے پیدا کر کے خود مر گئی ہو، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی ہے۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تم سے ناراض ہو چکی ہوں۔ دوستو جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہوں کہ ہم کو منا لے گا۔ رات کا وقت تھا، بیرون ملک سے ایک فون آیا۔ سوتیلی ماں نے فون اٹھایا اور بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کل ان کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ سوتیلی ماں بین کر کر کے رونے لگی۔ دوسرے دن باپ گھر آیا ایمبولینس میں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس ایک زندہ لاش تھا۔ اب سحر نے دیکھا کہ باپ کی ایسی حالت ہے، وہ رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے، چاہے باپ جتنا بھی ظلم کرے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں بھوک کا عذاب ہونے لگا۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہ سوجھ رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا کہ تمہاری وہ لڑکی جو جوان ہے اور تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ایک خاندان ہے، ان کا بیٹا اندھا ہے، 2 لاکھ روپے تک دلا دیتی ہوں،
ان سے اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کروا دو۔ ستیلی ماں نے کہا سودا تو فائدے کا ہے۔ اس نے سار سے کہا تمہارا رشتہ کر دیا ہے اور 10 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ سحر نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ ستیلی ماں نے کہا تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بس چپ رہو۔ شادی کے 1 دن پہلے سحر کو پتہ چلا اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور ستیلی ماں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی یا اللہ مجھ پہ ظلم نہ ڈھا، میں اب تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، میں خودکشی کر لوں گی۔ اب شادی کا دن تھا، بارات آئی ہوئی تھی۔ سحر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ باپ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا۔ سحر باپ کے پاس گئی، باپ کی طرف بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتی رہی۔ بارات آ گئی، نکاح کا وقت تھا کہ دلہا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پر مر گیا۔ وہاں ہر طرف ماتم بچھ گیا۔ اب شادی کا سارا انتظام تھا۔ سحر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسی اندھے لڑکے کا دوسرا بھائی جو بینک میں مینیجر تھا، اس نے سحر کو دیکھا ہوا تھا۔ سحر بس حالات کی ماری تھی، ورنہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا امی اگر اب اللہ کا خوف ہے تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو داغ نہ لگاؤ، میرا نکاح کر دو۔ سب نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے، سحر کا نکاح دلہے کے بھائی سے کروا دیتے ہیں۔ سحر کی شادی اس بینک مینیجر جواد سے ہو گئی۔ جواد بہت نیک دل انسان تھا۔ چونکہ سحر پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن زندگی بھر کے درد و ستم نے اسے میچور سمجھدار بنا دیا تھا۔ جواد بے پناہ محبت کرتا تھا، سحر کو سینے سے لگاتا، سحر اپنا ہر دکھ بھول جاتی۔ جواد سحر کی وفاداری اور محبت کے سامنے ہار چکا تھا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ سحر کا اب اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، خوشیاں تھی، بے حد چاہنے والا شوہر تھا۔ ایک دن سحر باپ کے گھر گئی، دیکھا باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، ماں گھر پہ نہیں ہے، گھر کا برا حال ہے، باپ ہل تک نہ سکتا تھا، پخانے سے کپڑے گندے تھے، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سحر رونے لگی، باپ کا ماتھا چوما اور کہنے لگی بابا آپ کی محبت کی ایک نظر کو ترس گئی تھی، آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے میں برباد ہو گئی تھی۔ آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا چھوڑ گئی اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا تھا۔ بابا بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جواد پاس کھڑا تھا اور سحر کو دلاسا دے رہا تھا۔ سحر نے باپ کو نہلایا، بال سنوارے، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا۔ اتنے میں ستیلی ماں آ گئی جو لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرتی تھی اور بچوں کو پال رہی تھی۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی دعا کرنا ماں، تمہاری بیٹی یا بیٹے کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی ستیلی ماں ہو، اس پہ مجھ سے زیادہ ظلم ڈھایا جائے۔ ستیلی ماں چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ سحر وہاں سے روتے ہوئے اٹھی اور چلی گئی۔ اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والے میاں بیوی، اس ویڈیو کو سن کر کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیں۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، بس ظلم کرنے والے اپنی باری کا انتظار کریں۔